اتوار سے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کی پورٹ پر موجود اناج کا ایک مشکوک بحری جہاز نہ صرف یوکرین اور اسرائیل بلکہ یورپ اور اسرائیل کے درمیان شدید سفارتی تنازع کا باعث بنا رہا۔ مگر اس تنازع نے یورپ کی بے حسی اور دوہرے معیار کو بھی واضح کر دیا ہے۔ یورپی یونین اور یورپی ممالک جو غزہ، ویسٹ بینک اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر ایک عرصے تک خاموش رہے اور اب آواز اٹھانا تو شروع ہو گئے ہیں، اسرائیل پر تنقید بھی کر رہے ہیں، مگر ایسے عملی اقدامات سے گریز کر رہے ہیں کہ جن سے اسرائیل اپنے مظالم روکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیونکہ جب اسپین سمیت کچھ یورپی ممالک نے گزشتہ دنوں اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن اگریمنٹ معطل کرنے کا مطالبہ کیا تو دیگر بڑے یورپی ممالک ہی رکاوٹ بن گئے۔ مگر اسی یورپی یونین نے اناج کے ایک جہاز کے تنازع پر اسرائیل کو پابندیوں کی ایسی دھمکی دی کہ اسرائیل کو یوکرین کی بات ماننی پڑ گئی۔ اتوار کو اسرائیلی شہر حیفا میں اناج کا ایک کارگو جہاز پہنچنے کی خبر تنازع کا باعث بن گئی تھی۔ یوکرین اور یورپی یونین نے الزام لگا دیا کہ یہ اناج روس یوکرین کے ان علاقوں سے چوری کر کے اسرائیل کو فروخت کر رہا ہے جن پر روس کا قبضہ ہے۔ مگر یورپ کا اتحادی ہونے کے باوجود اسرائیل خاموشی سے اپنی پورٹ پر چوری کا یہ مال اترنے دے رہا ہے۔ یوکرینی حکومت نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی یوکرین کا چوری شدہ اناج اسرائیل میں فروخت ہوتا رہا ہے اور اسرائیلی حکومت اس کی اجازت دیتی رہی ہے، اور پھر یورپی یونین نے یہ دھمکی دے دی کہ اگر اسرائیل اس مشکوک اناج کو وصول کرتا ہے تو اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اور لگتا ہے کہ یورپ اور یوکرین کا دباؤ کام کر گیا ہے، کیونکہ 4 دن کی شدید سفارتی تلخی کے بعد اسرائیل نے اس جہاز کو حیفا میں مال اتارنے سے منع کر دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کی گرین امپورٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی جہاز جس پر شبہ ہے کہ اس میں یوکرینی علاقوں سے آنے والی گندم ہے، اسے اسرائیل میں اپنا مال اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد اسرائیلی امپورٹر کو پورٹ سے جہاز واپس بھیجنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 4 دن پہلے اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ روس کے قبضہ شدہ یوکرینی علاقے سے اناج لے کر آنے والا ایک جہاز اسرائیل میں حیفا پورٹ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ صرف اسی سال اسی طرح کے 4 جہاز اسرائیل میں لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2 اسرائیلی خریداروں نے تصدیق کر دی ہے کہ یوکرین سے چوری کیا گیا اناج اسرائیل میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ایسی رپورٹس پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل روس سے جو اناج خرید رہا ہے وہ یوکرین کے روسی قبضہ شدہ علاقوں سے آ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اسرائیل اور یوکرین کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا، جس میں یورپی یونین بھی کود پڑا۔ منگل کو یوکرین میں اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور انہیں احتجاجی مراسلات دیا گیا۔ اس کے علاوہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی بھی نارمل ملک میں چوری شدہ اشیاء کی خریداری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قانونی جواب دہی بنتی ہے، اور یہی صورتحال روس کی طرف سے چوری کیے گئے اناج پر خاص طور پر لاگو ہوتی ہے۔ یوکرین کا چوری شدہ اناج لے جانے والا ایک اور جہاز اسرائیل کی ایک پورٹ پر پہنچ چکا ہے اور مال اتارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نہ تو جائز کاروبار ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ زیلنسکی نے مزید لکھا کہ اسرائیلی حکام اس بات سے لا علم نہیں ہو سکتے کہ اسرائیل کی پورٹس پر کون سے جہاز آ رہے ہیں اور وہ کیا سامان لا رہے ہیں۔ روس یوکرینی علاقوں سے منظم طریقے سے اناج اپنے قبضے میں لے رہا ہے اور اسے روس سے منسلک افراد کے ذریعے ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے طریقے سے اناج کی خریداری خود اسرائیل کے اپنے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ میں نے یوکرین کی وزارت خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس صورتحال سے ہمارے تمام پارٹنرز کو آگاہ کرے۔ یوکرین خود بھی اس عمل میں شامل افراد اور اداروں پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے یورپی پارٹنرز سے بھی پابندیوں کے حوالے سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکام یوکرین کا احترام کریں گے اور ایسے اقدامات سے گریز کریں گے کہ جو ہمارے 2 طرفہ تعلقات کو کمزور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یوکرینی وزیر خارجہ نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل میں یوکرین سے چوری شدہ اناج کا جہاز پہنچنے پر یوکرین نے اسرائیل سے جواب مانگا تھا، مگر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اسرائیل نے اس جائز درخواست کا مناسب جواب تک کیوں نہیں دیا، اور اب ایک اور ایسا ہی جہاز حیفا پہنچ گیا ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ یوکرین کا چوری شدہ اناج وصول نہ کرے اور ہمارے 2 طرفہ تعلقات کو خراب نہ کرے۔ اور پھر یہ تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اور یوکرینی وزیر خارجہ براہ راست سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو جواب دینے لگے اور طنزیہ جملوں کا استعمال کرنے لگے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گڈیون سار نے یوکرینی حکومت کے الزامات پر جواب دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ ہم ٹویٹر ڈپلومیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے جواب کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب تک یوکرینی حکومت نے لیگل اسسٹنس کے لیے کوئی درخواست ہی نہیں دی ہے، نہ ہی کوئی ثبوت دیا ہے، وہ صرف ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ کو جواب دیتے ہوئے یوکرینی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا کہ یوکرین نے باضابطہ طور پر ڈپلومیٹک اور لیگل ذرائع سے مذکورہ جہاز کے حوالے سے ایکشن لینے کی درخواست کی ہوئی ہے۔ یہ ٹویٹر ڈپلومیسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹھوس قانونی اور ڈپلومیٹک درخواست ہے جس میں عالمی قانونی تعاون کی درخواست کی گئی ہے، جس پر رد عمل دینا ضروری ہوتا ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت جذباتی بیانات دینے کے بجائے اس معاملے پر سنجیدگی دکھائے گی۔ ساتھ ہی اس تنازع میں یورپی یونین بھی کود پڑی اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ یورپی یونین کی جانب سے اس معاملے میں ملوث افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یورو نیوز سے بات کرتے ہوئے یورپی کمیشن کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ روس کا ایک شیڈو فلیٹ ویسل
यूक्रेन का चोरी शुदा अनाज लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंच गया है। हालांकि पहले भी यूक्रेन इसराइली हुक्काम से इसी मामले पर राब्ते करता रहा है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम उन तमाम इकदाम की मजम्मत करते हैं जो रूस की गैरकानूनी जंग के लिए मदद का बाइस बने और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों से बचने का रास्ता निकालें। ज़रूरी समझा गया तो यूरोपीय यूनियन ऐसे अफराद और इदारों के खिलाफ इकदाम उठाने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह कि इस सारे तनाज़े का सबसे बड़ा किरदार रूस है, मगर वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे उसका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि रूस इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेनी रेजीम इसराइल के साथ अपना मसला खुद हल करे। इस दौरान यूक्रेन और इसराइल के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बहस जारी रही। सोशल मीडिया पर बयानात का तबादला होता रहा। फिर आज यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इसराइली पोर्ट पर यूक्रेन का चोरी शुदा अनाज लाने वाले जहाज़ से माल उतरने ना देना खुशाइंद है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन के कानूनी और सिफारती इक़दाम मौसर रहे। ये इन तमाम हुकूमती इंश्योरेंस कंपनियों, ऑपरेटर्स, जहाज़ों और जहाज़ के कप्तानों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि यूक्रेन का चोरी शुदा अनाज ना खरीदें। यानी जब अमली इक़दाम किए गए तो एक अनाज के जहाज़ के लिए ही सही, मगर इसराइल को मजबूर होना पड़ गया। मगर गज़ा और लबनान में हज़ारों लोगों को मारने के बावजूद इसराइल के खिलाफ सिर्फ मजम्मती बयानात आते हैं, अमली इक़दाम नहीं किए जाते हैं। हालांकि जंग बंदी के बावजूद भी इसराइल लबनान और गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। आज भी लबनान में 9 अफराद इसराइली जारहियत का निशाना बन गए, जिनमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को बताया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लबनान की सूरत हाल पर बात की है और उनसे कहा है कि इसराइल लबनान में सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स करे और मुकम्मल जंग दोबारा शुरू करने से गुरेज करे। ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि लबनान में सर्जिकल कार्रवाइयाँ करें, वहाँ इमारतें तबाह ना करें, क्योंकि ये बहुत खौफनाक है और इसराइल को बुरा दिखाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सदर ट्रंप से इस बातचीत और ट्रंप की इन हिदायत के घंटों बाद नेतन्याहू ने अपने एक्स हैंडल से जनूबी लबनान में इमारतों को तबाह करने की वीडियो का एक मोन्टाज शेयर कर दिया और लिखा कि लबनान कंटिन्यूइंग। यानी कि जिस बात से सदर ट्रंप ने मना किया था और बाकायदा तौर पर मीडिया को बताया था, नेतन्याहू ने उसी की वीडियो जारी की कि किस तरीके से लबनान में इसराइली फ़ौज ने इमारतों को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मगर सिर्फ लबनान ही नहीं, इसराइल गज़ा में भी मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आज भी 3 अफराद को इसराइली फोर्सेस ने निशाना बनाया है, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में जितनी तबाही मचाई है, जितना जुल्म किया है, उसकी तस्वीर गज़ा के तबाह हाल इलाकों में आज भी देखी जा सकती है।